أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہمیں پھر دوبارہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہوا، الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سال انشاءاللہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو تراویح میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے وہ آیتیں جن کا تعلق احکام سے ہیں، ان آیات کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ آیات الاحکام کس کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا الآیات الدالۃ علی احکام فقہیۃ عملیۃ نصا واستنباطا، یہ ایک عربی زبان کی ایک عبارت ہے، یعنی کہ ایسی آیتیں جن کے اندر ایسے احکام ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، ایمان، عقیدہ، ان تمام چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ جو کام ہم کرتے ہیں، جی ہاں، اس کے اندر کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ جو احکامات اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ان آیتوں کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو آیتیں احکام سے تعلق رکھتی ہیں، ان آیات کی توضیح اور تشریح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ میں آپ کو ایک دو مثال بتلاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کو بھی وہ قصہ اور واقعہ معلوم ہوگا، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قصہ ہوا تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے پیتے رہو، سحری کے وقت کھاتے پیتے رہو، کب تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سونے سے پہلے کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کر تکیے کے نیچے رکھ لیے اور دونوں میں موازنہ کرنے لگے کہ سفید دھاگا کب کالا دھاگے سے واضح ہو جائے، پہچان پائے، اسی کوشش میں تھے۔ بہرحال اپنا ماجرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنائے۔ جب صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا، اس سے مراد دھاگا اور رسی نہیں ہے، بلکہ کالا دھاگا سے مراد ہے صبح کاذب اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق۔ صبح کاذب کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم تہجد کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تشریح اور تفسیر کی ضرورت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی پڑتی تھی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت فرماتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہی سلسلہ جاری رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے،
جو وراثت ہے، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے مال کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس مسئلے میں کلالہ کا لفظ آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلالہ من لا والد له ولا ولد، وہ آدمی نہ جس کا باپ ہو اور نہ بیٹا ہو نہ بچے ہو، یعنی وہ آدمی جو مر گیا اس کے والد بھی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں تشریح اور توضیح کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات اس کے بعد جب سلف رحمہم اللہ کا زمانہ چلا، ان لوگوں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ احکام کی آیتوں کی تشریح کی جائے، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مفسرین، محدثین، علماء اکرام نے ان آیتوں کی تشریح اس انداز میں کی کہ کتابیں لکھ ڈالی، مکمل کتابیں لکھ ڈالی کہ وہ آیتیں جن کے اندر احکام ہے اس کی تشریح ہو جائے اچھی طرح سے، جیسا کہ بہت مشہور ایک کتاب ہے احکام القرآن لابن عربی المالکی، اسی طرح احکام القرآن للجصاص الحنفی، اسی طرح سب سے طویل اور بڑی کتاب ہے احکام القرآن میں، وہ ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے کوئی آیات نہیں چھوڑی، سب آیاتوں کو انہوں نے پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ اس کے اندر کیا حکم ہے، اس کے اندر کیا فائدہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے جن کا نام تھا نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ وغفر له، ان کا انتقال 1890 میں ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے نین المرام بتفسیر آیات الاحکام، تو انہوں نے بھی الحمدللہ اس پہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دے، آمین۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی وہ کتنی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، اپنے اپنے اعتبار سے علماء اکرام نے اس کی تعداد بتلائی ہے۔ جیسا کہ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ ایک مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 500 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر احکام ہیں۔ اسی طرح ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 800 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر احکام ہیں۔ اسی طرح میں نے ابھی جن کا ذکر کیا نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کے اندر 200 آیتوں کو جمع کیا ہے اور بتلایا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام کو ذکر کیا ہے۔ محترم حاضرین، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اسی مختصر کتاب کو میں اپنے درس کے لیے استعمال کروں، نین المرام بتفسیر آیات الاحکام۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کے اندر نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے جن آیتوں کو بیان کیا ہے ان آیتوں کو انشاءاللہ ہم لیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی آیت جن کو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، یعنی کہ سورہ البقرہ کی آیت ہے 29، آیت نمبر 29۔ چلیے سورہ بقرہ کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے، سورہ بقرہ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ بقرہ کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی زبان میں گائے کو۔ قرآن مجید کی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کا نام انتخاب کیا گیا ہے، اس کا کچھ پس منظر ہوتا ہے۔ تو بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم معلوم کریں گے۔ اسی طرح حضرات اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر کتنی آیتیں ہیں اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ اس کے اندر 286 آیات ہیں اس سورت کے اندر، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اسی طرح حضرات اس سورت کے بارے میں کیا فضیلتیں آئی ہیں، میں آپ کو بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں احادیث کے اندر۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں شیاطین وغیرہ کے جی ہاں ضرر سے، تو ہم سب کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھروں کے اندر، تب ہم انشاءاللہ ان تمام جو ہے ضرر ہوں، تکلیفیں ہوں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب آئیے انشاءاللہ سیدھا ہم
آیاتوں کی تفسیر میں داخل ہوتے ہیں. سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ بقرہ کی. کہا اللہ رب العالمین نے کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اللہ رب العالمین آسمان کی طرف گیا، مستوی ہو گیا. فسواهن 7 سماوات. پھر 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا، ٹھیک ٹھاک کیا. وهو بكل شيء عليم. اور اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہیں. محترم حاضرین، اس آیت کو پیش کرنے کے بعد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر 2 مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کہا عربی زبان میں الاصل فی الاشیاء المخلوقۃ الاباحہ، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے. یہی اصل بات ہے. جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی امور جو چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں، یہاں تک کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. یہاں تک کہ اس کے حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. کھانے پینے سے لے کر، پہننے سے لے کر، جو بھی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، سب کی سب چیزیں حلال ہیں، یہاں تک کہ حرام کی کوئی دلیل آ جائے. کھانے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گدھے کا گوشت حلال تھا، لیکن ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کروا دیا گیا کہ آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے. تو جب حرمت کی دلیل آ گئی تب وہ چیز حرام ہو گئی. اسی طرح پینے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، شراب تو پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، احکامات نازل کیے گئے، تب لوگ اس کو چھوڑ دیے اور وہ حرام ہو گیا. اسی طرح پہننے کے بارے میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آدمی لباس اس طرح ہی پہنے جس طرح شریعت اسلامیہ نے اس کو تعلیم دی ہے، ٹخنوں کے نیچے نہ پہنے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اصل بات تو یہی ہے وہ حلال ہیں، یہاں تک کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل آ جائے. لیکن اس کا الٹا عبادات میں اصل حرام ہے. عبادات میں اصل حرام ہے. کوئی آدمی اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتا کہ چلو یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ عمل مجھے اچھا لگ رہا ہے تو آج سے میں یہی کروں گا. نعوذ باللہ، ایسا کوئی آدمی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ حلال کی کوئی یعنی اس کی کوئی دلیل ہو جائے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جس کو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے بتلایا ہے، کہا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے ہے. تو اس سے پتہ چلا جو مٹی ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا کہ مٹی بھی تمہارے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الارض ما فی الارض، زمین کے اندر. علماء اکرام نے اس مسئلے کو لے کر بحث کی ہے. چند علماء اکرام نے فرمایا کہ حرام ہے بالکل کلی طور سے، اور بہت سارے علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن بہت ساری احادیث ہیں، تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ لم يثبت مضر کہ ثبتت اخبار عن النهي ولكن لم يثبت، کہ بہت ساری احادیث آئی ہیں لیکن صحیح ثابت شدہ کوئی دلیل نہیں ہے. پھر کہا کہ اذا ثبتت مضرته يحرم، اگر اس کی تکلیف اور اس کا نقصان اگر ثابت ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے. کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک قانون ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود نقصان لینا ہے اور نہ کسی کو نقصان دینا ہے. تو جس چیز میں نقصان ہے اس کو آدمی چھوڑ دے. تو یہ ایک آیت تھی، آیت نمبر 29. اس کے بعد آئیے حضرات دوسری آیت جس کو انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے جگہ دی ہے، وہ ہے آیت نمبر 83 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے اپنے عہد و پیمان کے بارے میں بتلایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے بہت ساری باتیں بتلائی تھی کہ یہی چیزیں یہی تمام کام تم کو کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑ دیا. ان عہد و پیمان میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد کہا کہ وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. محترم حاضرین، علماء اکرام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مرتبہ، والدین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ واجب ہے. حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبائر میں سے ہے، جو بڑے بڑے گناہیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرے. کوئی آدمی والدین کے ساتھ گستاخی کرے، وہ آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک کبھی یعنی محبوب نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرات وذی القربہ، کہ رشتہ دار کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کرے. رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ رب العالمین نے بہت اس کی تاکید کی ہے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث کے اندر بتلایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتوں ناتوں کو جوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جوڑتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کاٹ دیتا ہے. اس کے بعد حضرات یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. یتیموں کے ساتھ شفقت، ان کی جو ضرورتیں ہیں اپنی طاقت کے مطابق ان کو پوری کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم ہاتین. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انسان اسی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ آدمی، کفالت کرنے والا آدمی جنت کے اندر اس طرح ہی رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں اتنی قریب ہیں. اسی طرح پانچویں بات اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل سے کہی تھی، المساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ذکر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا فرق ہے. فقیر جو آدمی کیا کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، لوگوں سے مانگتا ہے. لیکن مسکین ایسا ہے کہ وہ اتنا کماتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یا تو پھر پوری نہیں ہوتی ہے، بہت یعنی مشقت میں رہتا ہے، لیکن کسی کو اپنا حال ذکر نہیں کرتا ہے. اس کو مسکین کہا جاتا ہے. تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خبر بھی ہمیں لینی چاہیے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھائی کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں آدمی کو چاہیے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ وہ اچھائی سے پیش آئے. اور یہاں کہا گیا ہے کہ ناس، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم غیر مسلم کافر، کسی کی تمیز نہیں ہے. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم اچھا رویہ کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ برا رویہ کریں، ایسا کبھی نہیں. اس کے بعد حضرات ایک بہت بڑی عبادت کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو. اس کے بعد ایک اور عبادت کی بات وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو بھی دیا تھا، جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. یہ کچھ احکامات تھے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر کیا ہے. یہ تمام کے تمام احکامات، یہ تمام کی تمام باتیں ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہیں. اس کے بعد آئیے حضرات تیسری آیت جو احکام سے متعلق ہے اس پارے کے اندر، اس جز کے اندر، آیت نمبر 102
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ الی آخر الآیہ. یہ آیت تھوڑی بڑی ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا سلیمان علیہ السلام اور جادو کے سلسلے میں یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کفر کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. ایک نبی کیسے ایسا کام کر سکتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائیں وہ کیسے کفر میں پڑ سکتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جھوٹا الزام لگایا سلیمان علیہ السلام پر. اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ شیاطین یعنی انسانوں کی شکل میں شیاطین کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اسی طرح دو فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، کہا کہ بابل کہ بابل ایک جگہ کا نام تھا، تو اس جگہ میں یہ دونوں فرشتے کیا کرتے تھے؟ فتنے کے طور پر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور سکھانے سے پہلے وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ ہم فتنے کے طور پر آئے ہوئے ہیں، تم کفر مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر وہ جادو سے ایسا طریقہ سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان افتراق پیدا کر دیتے تھے. سبحان اللہ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ لوگ تو ایسی چیز کو سکھا کرتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو کوئی نفع نہیں دیتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان لوگوں نے قرآن مجید کے بدلے میں غلط چیزوں کو خرید لیا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. محترم حاضرین، اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کچھ فوائد کا ذکر کیا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا ایک کفر ہے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا ایک کفر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. جو آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور تقدیر کی بات بتلانے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، پھر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں تم نے سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد کفر، ایسے آدمی نے کفر کیا ہے. ایسی یعنی اس آدمی نے انکار کر دیا اس چیز کو جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. تو محترم حضرات، اس سے پتہ چلا کہ جادو سیکھنا سکھانا یہ دونوں ہی کفر ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس غرض سے سیکھیں گے تاکہ ہم جادو کا توڑ پیش کر سکیں، اس غرض سے سیکھیں تاکہ ہم جادو کا توڑ پیش کر سکیں. یہ بھی علماء اکرام نے اس حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ جادو کا ایک اثر ہوتا ہے، جادو کی ایک حقیقت ہے. تبھی نہ کہا کہ میاں بیوی کے درمیان یہ چیز افتراق کر دیتی ہے، جدائی ڈال دیتی ہے. اور ہم جانتے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں کسی طریقے سے خاص طریقے سے جادو کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی، سورتیں نازل کی، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چھٹکارا پائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کی حقیقت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گویا کہ وہ لوگ قرآن مجید اور احادیث نبویہ جو صریح ہیں، واضح ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے، اس مخالفت سے بچائے، آمین. اسی طرح حضرات کہا یہاں کہ جادو کے ذریعے سے تو بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن یہاں کیوں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان افتراق کر دیتا ہے یہ جادو؟ کہا کہ اس لیے کہ اخطر ما يفرق بین الزوجین، کہ جادو کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان یہی ہے اور سب سے خطرناک یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان افتراق کر دے، جدائی ڈال دے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حدیث کے اندر ہے. شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے خادموں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے، یعنی جب وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، اس کے جو خادم ہوتے ہیں، کہتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں
اور فلاں کے درمیان لڑائی کرا دی، میں نے فلاں آدمی کو ایسا کرا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے ڈاکہ ڈالا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا، خوش نہیں ہوا. لیکن ایک آدمی آتا ہے، جی ہاں، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہی تو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہترین کام کیا. اس سے پتہ چلتا ہے جادو کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان اور خطرناک یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا جائے. اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادو بذات خود اس کا اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو. اللہ رب بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی اجازت سے. تو بہت سارے لوگ جادو میں پڑ جاتے ہیں، مسحور ہو جاتے ہیں. مسحور یعنی جس آدمی پر جادو کیا گیا ہے تو اچھے بھی ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اسی چیز کی وجہ سے وہ آدمی ہلاک ہو گیا، انتقال کر چکا. تو گویا کہ اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہے تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے، اور جو بھی طریقے ہیں، جو شرعی طریقے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے. اسی طرح حضرات اس سے ایک اور فائدہ استنباط کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اذکار اور ادعیہ کی پابندی کریں، اذکار اور ادعیہ کی پابندی کریں. ان کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی طرح وجوب اجتناب ما لا تؤمن من غوائر، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا اللہ رب العالمین نے اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو ترک کر دینا ضروری ہے. یہ آیت تھی اور اس کے کچھ فوائد تھے. اس کے بعد آئیے چوتھی آیت نمبر 115. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی اللہ کے لیے ہر جگہ ہے، ہر سمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں چاہو اللہ رب العالمین کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی کشادہ ہے، جی ہاں، اور بہت ہی جاننے والا ہے. محترم حاضرین، اس آیت سے علماء اکرام نے استنباط کیا ہے کہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے. دراصل یہ آیت نماز میں آدمی کس طرف رخ کر کے کھڑے ہو اس کے بارے میں ہے. کہا القبلۃ شرط من شروط الصلاۃ، کہ قبلہ کی طرف آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ شرط ہے، نماز کی صحت کے لیے، نماز درست کرنے کے لیے یہ شرط ہے. لیکن کہا کہ اگر آدمی کہیں ایسی جگہ ہے، یہاں تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ ہر سمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء کرام نے فرمایا اگر آدمی کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس آدمی نے کیا کیا، بہت کوشش کیا معلوم کرنے کی، لیکن معلوم نہیں کر سکا. اس نے نماز پڑھ لی. نماز ختم ہونے کے بعد اسے پتہ چلا کہ میں غلط رخ کی طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے. تو کہا اس آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کو پھر دہرائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اس آدمی سے غلطی سے ہوئی ہے تو یہ معاف ہے. اسی طرح حضرات کہا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، کہ مرکب پر، سواری پر بھی نماز ادا کرنا یہ جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹنی پر اور جو دوسرے جو سواریاں تھیں ان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے. جیسا کہ ہم ٹرین میں ہوتے ہیں، فلائٹ میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں قبلہ رخ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آدمی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، وہ جس طرح سے ہیں اسی طرح بیٹھ کر، یا تو پھر یعنی اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ اسے لیٹ کر ہی نماز پڑھنی ہے تو لیٹ کر بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس میں چھوٹ ہے آدمی کے لیے. اس کے بعد آئیے حضرات، یہ 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ہمارا درس. آیت نمبر 124. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائش میں مبتلا کیا تھا. کبھی ان کو آگ میں ڈالا گیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اپنے فرزند، اپنے بیٹے کی قربانی دو. جی ہاں، کبھی کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنی بیوی کو فلاں جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ. سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام ہر پل، ہر موقع پر اللہ رب العالمین کو راضی کیے اور کامیاب ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. اس کے بعد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس آیت سے اس حصے کو لیا ہے جو آخر میں ہے قال لا ینال عہد الظالمین، کہ کہا جو ظالم ہیں وہ ہمارے عہد و پیمان کو نہیں پائیں گے. عہد و پیمان کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ امام جو ہوگا، الامام لابد ان یکون من اہل العدل والعمل بالشرع کما ورد، کہ جو امام ہوگا، امام سے مراد یہاں کیا ہے؟ لیڈر، مسلمانوں کا لیڈر. مسلمان جس کو اپنا لیڈر مقرر کریں گے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین کا عہد و پیمان جو ہوگا وہ کسی ظالم کے ہاتھ نہیں ہوگا. یہ عدل اور انصاف کا جو پیکر ہوگا، ایسے آدمی کو امام اور اپنا لیڈر مقرر کرنا چاہیے. یہ ایک فائدہ ہے. اس کے بعد والی آیت آیت نمبر 125 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کیا کیا اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. البیت، بیت سے مراد ہے کعبہ. کعبہ کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے امن اور چین اور سکون کی جگہ بنا دیا. پھر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، جائے نماز بنا لو. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والے، اس میں رہنے والے، عاکفین اور رکع السجود، اسی طرح رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ فوائد اور مسائل ذکر کروں. سب سے پہلا فائدہ کہا کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعات ادا کرنا یہ مشروع ہے. مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم تو ہی ہے، وہ ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام چڑھ کر کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے. پھر اس پتھر کو الگ کیا گیا تو تھوڑی سی دوری پر، آپ لوگ جانتے ہیں جو گئے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو اس مقام پر نماز ادا کرنا ہوتا ہے. طواف کرنے کے وقت 2 رکعات نمازیں ادا کرنی ہوتی ہے. تو کہا کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعات نمازیں ادا کرنا یہ مشروع ہے. اس کے بعد کہا دوسرا فائدہ کہ مسجد الحرام یہ امن، چین، سکون کی جگہ ہے. اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، غلط باتیں کرنا، جی ہاں، یہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں. آدمی کو چاہیے خود امن و چین میں رہے اور دوسروں کو بھی امن و چین کے ساتھ رہنے کے لیے یعنی موقع فراہم کریں. تیسرا فائدہ کہا الطہارۃ شرط للطواف. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین، کہ طواف کرنے والے کے لیے میرے گھر کو کیا کرو، تم پاک کر دو. علماء کرام نے فرمایا کہ طواف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی طاہر ہو، طہارت اس کے ساتھ ہو، وضو کے ساتھ ہو. جی ہاں، غسل تو ہونا ہی چاہیے، یعنی کہ آدمی جنوبی نہ ہو، اور عورت اگر طواف کر رہی ہے وہ حائض کی حالت میں نہ ہو، یعنی کہ ظاہری جو گندگی ہے اس سے بھی آدمی پاک ہو. اور اسی طرح اندرونی جو گندگی ہے، کفر، اگر کوئی آدمی کفر کو رکھتا ہے، فسق و فجور کو رکھتا ہے، اپنے دلوں میں چھپا کر اور طواف کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنے دل کو صاف کر لے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھے. اس کے بعد کہا اور ایک مسئلہ، فائدہ آخری انشاءاللہ، کہا کہ
طہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طائفین جو لوگ طواف کر رہے ہیں اور عاکفین جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. عاکفین کس کو کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ اعتکاف آئے گا کا وقت آئے گا رمضان کے مہینے میں, اسی سے ہے, عاکف سے ہے, یعنی کسی جگہ کو لازمی پکڑ لینا, اسی میں رہنا. گویا کہ کہا گیا کہ طواف جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں, جب سب سے پہلے یعنی داخل ہوتے ہیں حرم میں تو ایک طواف ہوتا ہے قدوم, سب سے پہلے طواف کرنا رہتا ہے. تو کہا کہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے طواف ہے. وَأَمَّا لِلْمُقِيمِينَ الصَّلَاةُ, لیکن جو لوگ وہیں کے مقیم ہیں, مکہ کے جو مقیم ہیں, ان کے لیے نماز ہے تحیہ, یعنی پہلے جب جائیں گے تو وہ لوگ سب سے پہلے کیا کریں؟ نماز ادا کریں. کہا تخفیفاً علی من یأتون عن البعد, کہ یہ آسانی کے لیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں. اگر سب لوگ ایک ساتھ مل کر وہاں مقیمین جو وہاں رہنے والے ہیں وہ اور دور دراز سے جو لوگ آ رہے ہیں, سب کے سب لوگ ایک ہی وقت پر طواف کرنے لگیں تو ہو سکتا ہے کچھ مشقت ہو. تو اس مشقت اور تھوڑی سی پریشانی میں تخفیف کرنے کے لیے کہا کہ جو مقیمین ہیں وہ سب سے پہلے جا کر نماز پڑھیں, لیکن دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں ان کو طواف کے لیے چھوڑ دیں. یہ کچھ فوائد تھے ان آیاتوں کے اندر جو ہم نے ابھی سنا, اور بھی انشاءاللہ بہت ساری آیاتیں ہیں احکامات سے متعلق, وہ ہم معلوم کریں گے اس کے بعد والے جز میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.